بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وألهمنا رشدنا يا رب العالمين الحمدللہ آج اربعین نووی کی چوتھی حدیث ہم شروع کرنے جا رہے ہیں، اور اس میں ہم دیکھیں گے کہ انسان کے تخلیق کے مدارج پر بات ہونے والی ہے یہاں پر انشاءاللہ تعالی۔ تو پہلے حدیث ہم دیکھ لیتے ہیں ترجمے کے ساتھ۔ عن ابی عبد الرحمن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حدثنا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وهو الصادق المصدوق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا، یعنی کہ ایک تعداد تھی کئی صحابہ کی یہاں پر، اور وہ یا جبکہ وہ صادق اور مصدوق ہیں۔ صادق یعنی سچے ہیں، اور مصدوق یعنی امانت دار ہیں، کہ آپ پر وحی نازل ہوتی ہے اور آپ اس کے امین ہیں۔ سرکار نے فرمایا، ان احدکم یجمع خلقہ فی بطن امہ 40 یوما نطفۃ، کہ تم میں سے ہر ایک کی جب تخلیق کی جاتی ہے تو شروع میں اس کو جمع کیا جاتا ہے اس کی ماں کے شکم میں، تو 40 دن وہ نطفے کی شکل میں ہوتا ہے، ایک ڈراپ، ایک چھوٹے چھوٹے نطفے کے شکل میں۔ اور پھر فرمایا ثم یکون علقۃ مثل ذلک، پھر وہ ایک علقہ کی شکل میں ہو جاتا ہے 40 دن کے لیے۔ پہلے 40 دن کے لیے نطفہ رہتا ہے، پھر اس کے اگلے 40 دن کے لیے وہ ایک علقہ کی شکل میں، یعنی ایک یہاں پر انگلش میں کلاٹ لکھا ہوا ہے، ایک ایسی کیا بولتے لٹک لٹک اٹکنے کی چیز جیسے کہتے ہیں، لیچ ہے جو چپک جاتا ہے جسم سے، اس قسم کا ایک اس میں کلنگنگ پنا ہوتا ہے۔ ثم یکون مضغۃ مثل ذلک، پھر وہ پہلے 40 دن نطفہ، پھر دوسرے 40 دن علقہ، پھر اور ایک 40 دن مضغہ کی شکل میں رہتا ہے۔ مضغہ یعنی ایک گوشت کا چھوٹا ٹکڑا، جو چبانے کے برابر جو ٹکڑا ہوتا ہے، وہ ٹکڑا۔ ثم یرسل الیہ الملک، اور پھر اس کے طرف اس کے پاس ایک فرشتے کو بھیجا جاتا ہے۔ فینفخ فیہ الروح، اور وہ اس میں روح پھونکتا ہے۔ ویؤمر باربع کلمات، اور وہ فرشتہ کو حکم کیا جاتا ہے کہ 4 چیزیں کے بارے میں لکھ دو۔ کیا لکھنا؟ بکتب رزقہ واجلہ وعملہ وشقی ام سعید، کہ اس کا رزق لکھ دو، اس کی اجل یعنی اس کی حیات کتنی ہونے والی ہے وہ لکھ دو، لائف سپین، وعملہ، اور اس کا عمل کیسا رہنے والا ہے، اچھا برا، اور وشقی ام سعید، اور اس کی آخرت کیا ہونے والی ہے، کیا وہ جہنمی ہے یا وہ جنتی ہے۔ پھر سرکار فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فواللہ الذی لا الہ غیرہ، اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں ہے، ان احدکم لیعمل بعمل اہل الجنۃ حتی ما یکون بینہ وبینہا الا ذراع، کہ تم میں سے کچھ اشخاص، کوئی شخص اہل جنت کا عمل کرتا ہے، زندگی بھر اہل جنت کی جیسا عمل کرتا ہے، نیک عمل کرتے رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان صرف ایک ذراع کا مطلب یہاں پر آپ یارڈ لے سکتے ہیں، ایک فٹ، ہاتھ کا جو حصہ ہوتا ہے انگلی سے، بیچ کی انگلی سے لے کر کوہنی تک، یہ ذراع کہلائے گا۔ تو اتنا فاصلہ ہے، صرف ایک یارڈ کے اتنا فاصلہ ہے بس۔ اب جنت کے اتنا قریب ہے انہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ، اور کتاب اس پر غالب ہو جاتی ہے، فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُوهَا، اور وہ اہل نار دوزخ کے لوگوں کا عمل کرنے لگتا ہے، یہاں تک کہ وہ اس میں داخل ہو جاتا ہے، پھر اس میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور وَإِنَّ أَحَدَكُمْ، اس کے برعکس تم میں سے ایسے لوگ بھی ہوں گے، لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُوهَا،
اور تم میں سے ایسے لوگ ہیں اس کے برعکس کہ وہ زندگی بھر جہنمیوں کا عمل کرتے رہتے ہیں، کہ یہاں تک یہ حد تک ہو جاتا ہے کہ ان کے بیچ میں اور جہنم کے درمیان ایک ذراع کا فاصلہ ہوتا ہے، ایک یارڈ کا. پھر ان کے اوپر تقدیر غالب ہو جاتی ہے، الکتاب، اور پھر وہ اہل جنت کا عمل کرنے لگتے ہیں اور اس میں داخل ہو جاتے ہیں. اور یہ متفق علیہ ہے، بخاری مسلم دونوں میں یہ روایت پائی جاتی ہے. تو تھوڑا سا اس پر ہم گفتگو کریں گے، اور بزرگان دین موجود ہیں، جہاں پر بھی مجھ سے غلطی ہوگی تو انشاءاللہ میری اصلاح بھی ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. بسم اللہ. تو غیب، یہاں پر غیب کی خبر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم عنایت فرما رہے ہیں صحابہ کو. تو غیب دیکھیے دو قسم کا ہو سکتا ہے، اگر آپ موٹی موٹی بات کی اگر تقسیم کریں تو ایک ہے ایبسولوٹ، مطلقاً اطلاق کا غیب ہے، تو صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اور ایک ہے ریلیٹو، کسی کو پتا ہے، جیسے کوئی شخص اکیلے میں کچھ کام کر رہا تو وہ اس کے لیے علم ہے، دوسروں کے لیے وہ غیب ہے، دوسروں کو پتا نہیں ہے. وہ شخص کو پتا ہے اس نے کیا کیا اکیلے میں خلوت میں، تو وہ اس کے لیے ریلیٹیولی وہ غیب ہے، لیکن دوسروں کے لیے مطلب وہ اس کے لیے اس کو پتا ہے لیکن دوسروں کے لیے وہ غیب ہے. تو ایک ریلیٹیو اضافی طور پر آپ بول سکتے ہیں کہ یہ بھی علم غیب ہے. لیکن جو اصلاً علم غیب ہے مطلقاً اطلاق والا، وہ صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہم کو پتا چلتا ہے، جیسے حدیث میں ہم کو پتا چلا. اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ سرکار سچے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ پر جو نازل کیا جا رہا ہے وہ بھی سچا ہے، اور آپ اس وحی کے امین ہیں، آپ پہنچانے والے ہیں آگے، اور اس کو آپ پر اعتماد کیا جا رہا ہے تو آپ مصدوق ہیں. تھوڑا سا یہاں پر راوی کے بارے میں ہم بات کر لیتے ہیں. صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، آپ سابقون الاول میں سے ہیں، شروع کے صحابہ میں سے ہیں، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ چھٹے مسلمان ہیں. اور آپ کا اسلام قبول کرنے کا واقعہ یہ بتایا جاتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود چرواہا تھے، جیسے کئی لوگ ہوا کرتے تھے. تھوڑی یہاں پر تھوڑا سا ٹائپنگ غلط ہو گئی ریٹنگ میں. تو حضرت عبداللہ بن مسعود چرایا کرتے تھے الگ الگ بکریوں کو، اور مالک وہ نہیں تھے، کوئی اور مالک تھا. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس آئے، ایک بار سفر فرما رہے تھے، تو بیچ میں دیکھے کہ یہاں پر کچھ بکریاں ہیں. تو آپ فرمائے یہ بکریوں میں سے ہے، ان کا تھوڑا دودھ ہم کو بھی دے دو. تو آپ فرمائے، عرض کیے کہ نہیں حضرت، یہ بکریاں میرے نہیں ہیں، میں ان کا مالک نہیں ہوں، تو میں نہیں دے سکتا. تو سرکار فرمائے ٹھیک ہے، تو پھر ایسی بکری لاؤ جس کی طرف کوئی دوسرا نر جو ہے تو قریب نہیں آیا ہے اس کے، یعنی کہ اس کے تھن میں دودھ نہیں ہے، ایسی بکری لاؤ. تو آپ وہ بکری لے کر آئے، اور وہ بکری پر سرکار اپنا دست مبارک پھیرے، اور وہ پورا تھن دودھ سے بھر گیا، اور سب سیراب ہوئے گئے. بعد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس پر پھر سے ہاتھ پھیر دیا، اور وہ واپس پہلے کے سزا ہو گئی. تو یہ جو معجزہ آپ دیکھے تو آپ اسلام قبول کر لیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ. تو یہ بات مسلم احمد میں موجود ہے. اور آپ دکھنے میں بڑے دبلے تھے، بہت بہت زیادہ دبلے، تھوڑے دبلے بھی نہیں، بہت دبلے تھے، بہت پتلے. اور آپ کی جو سکن ہے، جلد، وہ بھی تھوڑی سی کم رنگ تھی، اور بہت پست قد بھی تھے، تو لوگ مذاق اڑاتے تھے. تو آپ کے جو ساق ہیں، یعنی جو ہم نیچے کے ٹخنوں سے اوپر کی جو ہڈی ہے ہماری، شین بولتے ہیں انگلش میں، وہ بھی بڑی پتلی تھی. تو مطلب آج کے زمانے میں لوگ مذاق اڑائے تو بول سکتے ہیں آپ کو ٹوتھ پک، وہ زمانے میں سواک کر کے مذاق اڑاتے تھے. تو کچھ لوگ مذاق اڑائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دریافت فرمائے کیوں مذاق اڑا رہے ہیں، کیوں ہنس رہے تم؟ تو وہ بولے دیکھیے اتنے دبلے ہیں، ان کی ہڈیاں اتنے دبلے ہیں، ان کے پیراں اتنے دبلے ہیں، اتنے پتلے ہیں. سرکار فرمائے والذی نفسی بیدی، اس کی قسم، اس ذاتی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے،
کہ یہ جو ہلکے آج تم کو نظر آ رہے ہیں یہ دو پیر، یہ قیامت کے دن احد کے پہاڑ سے بھی زیادہ وزندار ہونے والے ہیں۔ تو یہاں پر بات سمجھ میں آتی ہے کہ صرف دکھنے سے کچھ نہیں ہوتا، اصل باطن ہے، ظاہر کا کچھ معنی نہیں ہے، کوئی عبرت نہیں ہے، بلکہ اصل باطن ہے۔ اور ابو جہل بہت طاقتور تھا، بڑا قوی تھا جسمانی طور سے، لیکن وہ قیامت کے دن تو ہم سب کو پتا ہے ہلکا ہونے والا ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس کے دکھاوے کی طاقت، تقوی نہیں ہے تو کچھ نہیں، ایمان نہیں ہے تو کچھ نہیں۔ اور آپ ان صحابہ میں بھی تھے جو سرکار کے اسرار والے تھے، حضرت حذیفہ کا نام بھی لیا جاتا ہے اس میں رضی اللہ عنہ، آپ بھی ہیں، اور آپ نالے مبارک کے حامل بھی تھے، سرکار کے ساتھ ساتھ رہا کرتے تھے، آپ بہت قریب صحبت پائے ہیں قربت پائے ہیں، اور سرکار کو نماز کے لیے اٹھانا، تہجد کے لیے بھی آپ کی ذمہ داری آپ کو دی گئی تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ اگرچہ کہ ہر چند کے آپ مالی طور پر ایسے قوی نہیں تھے، لیکن کیونکہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ صحبت میں رہا کرتے تھے، تو آپ کوشش کرتے تھے کہ میں اچھے کپڑے پہنوں اور اچھا پرفیوم وغیرہ عطر لگا کر رہوں، تاکہ سرکار کے ساتھ رہنے کا جو شرف حاصل ہو رہا ہے اس کی توہین نہ ہو۔ اور سرکار بھی آپ کو ساتھ اس لیے رکھتے تھے کہ عموماً لوگ کیا کرتے ہیں، طاقتور اور بڑے جسمانی لوگوں کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں اپنی حفاظت کے لیے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی حفاظت کی ضرورت نہیں ہے، صرف اللہ تعالیٰ ہے حافظ محافظ۔ تو سرکار یہ بھی بتانا چاہتا ہے کہ میرے ساتھ جو رہتا ہے اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے بڑے طاقتور آدمی رکھنے کی، مجھے کوئی ضرورت نہیں باڈی گارڈز کی۔ اور آپ کے علم کا تو کیا کہنے پورے صحابہ میں سب سے زیادہ علم والے قرآن کے آپ ہیں، مولا علی علیہ السلام کے بعد آپ ہی ہیں۔ اور حضرت ابن عباس بھی جو ہیں ان کی تفسیر چونکہ آپ زیادہ پڑھایا کرتے تھے، حضرت ابن عباس کے بارے میں ان کو مفسرین کا جو امام کہا جاتا ہے، وہ چونکہ آپ تفسیر زیادہ پڑھانے کی وجہ سے ہوا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ زیادہ تفسیر نہیں پڑھائے، زیادہ آپ کی توجہ فقہ پہ تھی، اس لیے ان کے بارے میں ایسا زیادہ مشہور نہیں ہے، لیکن اصل میں دیکھا گیا تو مولا علی علیہ السلام پہ سب سے زیادہ قرآن کے ماہر، اور اس کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ۔ اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ قرآن میں کوئی ایسی آیت نہیں ہے جس کا اگر اس کے بارے میں مجھ سے پوچھا گیا اگر، تو میں بتا سکتا ہوں کہ وہ کب نازل ہوئی، کہاں نازل ہوئی، اور کس پس منظر میں نازل ہوئی، کیا شان نزول ہے اس کے، سب اسباب نزول بھی کوئی ایسی آیت نہیں ہے کہ میں اس کے بارے میں بیان نہیں کر سکتا۔ اور اگر کوئی میرے سے زیادہ علم والا ہے تو پھر میں میرا پورا بولا بسر باندھ کر اس کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے چل جاؤں گا۔ اور آپ چونکہ فقہ میں ماہر تھے، حضرت ابن عباس تفسیر کے ماہر ہیں، آپ قرآن کے ساتھ فقہ کے بھی ماہر ہیں، اور یہ بولنا بیجا نہ ہوگا کہ ہم حنفی اگر اپنے آپ کو کہتے ہیں تو ایکچولی ہم کو کہنا چاہیے ہم مسعودی ہیں، کیونکہ حنفی فقہ تقریباً جو روایات ہیں ہمارے حنفی فقہ کے تمام تقریباً روایات حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی مروی ہیں، زیادہ تر جو اصول ہم تک آئے ہیں پہنچے ہیں۔ اور حضرت عمر آپ کو جو عہدوں پر، سیاسی عہدوں پر فائز نہیں کیے، کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بڑے عالم آدمی ہیں، تو آپ سے علم لوگوں کو پہنچنا ہے، تو آپ کو وہ کوئی سیاسی عہدہ نہیں دیے، اور بس پڑھانے کی طرف آپ کو راغب فرمائے، اور آپ کو کوفہ بھی بھیجے اسی ضمن میں، 1500 صحابہ کو بھیجے، ساتھ میں آپ کو بھی بھیجے۔ اور آپ کی بہادری کا بھی اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ سب سے پہلے سورہ رحمان کوئی پڑھے ہیں قریش کے سامنے تو آپ ہیں۔ سورہ رحمان قریش کے سامنے جب پڑھا گیا تو ابو جہل، جب نازل ہوا تھا سورہ، سرکار فرمایا کون جا کے پڑھنے والا ہے قریش کے سامنے، تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ آگے بڑھے، اور آپ جا کر بڑی بلند آواز سے سورہ رحمان تلاوت فرمائے، تو ابو جہل غصہ آ گیا، انہیں آ کے زور سے آپ کو ایسا مارا کہ آپ کی ناک میں سے خون بہنا شروع ہو گیا۔ یہ ہوتے کہ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف فرمائے اور ہنسنے لگے، سرکار فرمائے تم کیوں ہنس رہے جبریل؟ تو حضرت جبریل فرمائے سرکار آپ تو جانتے ہی ہیں کیا ہونے والا ہے بعد۔ تو آخر میں آگے کیا ہوا، بدر میں جب ابو جہل کو بڑی
شدید قسم سے زخمی کر دیے تھے دو لڑکے نوجوان صحابی. تو اس کے بعد وہ مطلب آخری سانسوں میں تھا، لیکن ابھی پورا مکمل اس کی روح قبض نہیں ہوئی تھی ابھی. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ دیکھ رہے تھے کون ابھی نہیں مرا، سب کو جانچ رہے تھے کہ کافر ایسا ہے کہ جو ابھی بھی زندہ ہے. آپ کا ابو جہل ملا تو آپ لے کر نیزہ اس کی سیدھا ناک میں دے مارے. تو ناک ساتھ سر سب کا سب آپ نیزے کو داخل فرما دیا. تو حضرت جبریل علیہ السلام فرمائے ٹھیک ہے ناک کا بدلہ تو ہو گیا، وہ سر جو ہے تھوڑا سا ایکسٹرا ہو گیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں. اور آپ تقریباً 848 احادیث روایت فرمائے ہیں. اور مدینہ منورہ میں آپ کی وفات ہوئی 33 ہجری میں، 60 سال کی عمر میں. تو سب سے پہلے حدیث کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ مراتب ہیں تخلیق کے. جب ایک انسان اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو پہلے وہ ایک قسم کا صرف ایک نطفہ ہوتا ہے. نطفہ یعنی کہ ایک چھوٹا سا قطرہ، وہ قطرہ منی کا جا کر کچھ اور بنتا ہے. تو یہ جو نطفہ، پھر علقہ، پھر مضغہ، یہ جو بیان کیا گیا ہے حدیث میں اور قرآن میں بھی ہے الگ الگ طریقے سے، تو کئی سائنٹسٹ یہ دیکھ کر بھی ایمان لا لیا، کیونکہ وہ زمانے میں کسی کو اتنی باریکی سے یہ علم کا فہم ہونا یہ ناممکن تھا. تو یہ ایک معجزہ ہے. اور کئی لوگ بولتے ہیں پھر اچھا بھائی اب یہ ہے تو پھر ہر چیز رہنا، سائنس کی ہر ایک چیز مجھے قرآن میں چاہیے. تو ویسا بھی نہیں ہوتا. قرآن جو ہے علامات کی نشانی ہے، علامات کی کتاب ہے. یہ کوئی علوم کی کتاب نہیں ہے، سائنس کی کتاب نہیں ہے، یہ علامات کی ہے کہ جو عقل والا ہے، فہم والا ہے، وہ علامات کو دیکھ کر سمجھ جاتا. تو یہ سائنس کی نہیں بلکہ سائنس کی کتاب ہے. اور ایک اس سے بھی یہ بات پتہ چلتی ہے ہم کو کہ مسلمان کے لیے خاص طور سے کہ کوئی بھی چیز آسانی سے نہیں آ جاتی، ایک سیکنڈ میں نہیں آ جاتی. بتدریج کوئی بھی مرحلہ طے ہوتا ہے تو ایک سلسلہ وار درجوں کے ساتھ، مدارج کے ساتھ طے ہوتا ہے. تو محنت کرنا ہے، پھر آخر میں صبر بھی کرنا پڑتا ہے، تو پھر حاصل ہوتا ہے. اور انسان کی جو اصلیت ہے وہ روح ہے. اس سے پتہ چلا کہ روح پھونکی جاتی ہے 120 دن کے بعد. تو انسان کی اصل جو ہے وہ روح ہے، جو اس کی جو حقیقت ہے دوسرے جو مخلوقات ہیں اس سے انسان الگ کیوں ہیں، وہ روح کی وجہ سے ہے. اس میں روح پائی جاتی ہے اور اس پہ الگ مباحث ہیں. اور جو میٹیریل، اس کی مادہ جو ہے، اس کا فزیکل جو اس کا وجود ہے، وہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ کچھ بھی نہیں، وہ گندگی سے پیدا ہوا ہے. بلکہ حضرت مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک انسان اتنا متکبر کیسا ہو سکتا. اس کی شروعات ایک گندے نطفے سے ہے اور اس کی اختتام جو ہے زندگی کا، انہیں سڑا ہوا گلا ہوا مٹی میں ایک مردہ رہے گا. اور اس کے درمیان زندگی، ولادت اور موت کے درمیان انہیں گندگی لیے پھرتا ہے اپنے ساتھ پیٹ میں. تو کس بات کا اس کو تکبر ہے آخر. اور کچھ ابورشن پر بھی بات ہو جانا چاہیے، تھوڑی فقہی بات، زیادہ ڈیٹیل نہیں. تو یہاں پر حدیث میں ہم کو بتایا جاتا ہے کہ روح کا پھونکنا 120 دن کے بعد ہے. تو فقہا فرماتے ہیں دوسرے حدیث میں تھوڑا سا اختلاف ہے، روح کب پھونکی جاتی ہے، 120 دن کے پہلے ہے یا بعد میں ہے. تو جو رولنگ ہے، حکم جو ہے ہمارے پاس، 120 دن سے پہلے کوئی ویلڈ ایکسکیوز ہے آپ کے پاس، عذر شرعی ہے تو کر سکتے. اگر ماں کو بہت زیادہ کمپلیکیشن سے بہت مشکل ہے، ورنہ بغیر کوئی عذر کے حرام ہے، بالکل حرام ہے ابورشن کرنا 120 دن سے پہلے. اور 120 دن کے بعد چونکہ روح پھونکی گئی، اب تو وہ خون قتل کرے ویسا ہو جاتا ہے انسان کا، کیونکہ وہ انسان بن گیا. یہاں پر صرف اور صرف اگر موت کی، زندگی اور موت کی بات ہے عورت کی، ماں کی، تو پھر جب ہی دیکھا جائے گا، ورنہ بالکل یہ مرڈر ہو جائے گا. اور تقدیر پر تھوڑی سی بات یہاں پر، کیونکہ بظاہر حدیث میں ایسا دکھتا ہے کہ انسان کوئی
انہیں اچھا زندگی بھر اچھے کام کرتے رہا، پھر اچانک آخر میں انہیں گندے کام کرنے لگ گیا، گناہ کرنے لگ گیا اور سیدھا دوزخ میں چلے گیا، پھر اس کا الٹا جنتی کے واسطے بھی ہو رہا، تو اس کا مطلب کیا ہے آخر؟ سب سے پہلے تقدیر کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ یہ ایک سر من اسرار اللہ ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے اسرار میں سے ہیں، سیکریٹس میں سے ہیں، تو اس پہ زیادہ گفتگو کرنا نہیں ہے، سمجھ میں نہیں آنے والی ہے، ہم کتنا بھی کوشش کریں ہم کو یہ اس کی ہم احاطہ نہیں کر سکتے اس کی فہم، اس کی سمجھ. لیکن اگر کسی کو زیادہ ڈاؤٹس آ رہے ہیں تو تھوڑا بہت سمجھانے کے لیے علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی ہر چیز کا جاننے والا ہے، اس کے علم میں ہر چیز ہے، جو ہونے والا ہے، جو نہیں ہو سکتا، یعنی ممکن جو ہے اور جو مستحیل ہے، امپاسبل ہے، اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے اپنے علم، اس کا علم احاطہ کیے ہوئے ہر چیز کو. تو اللہ تعالیٰ یہ جانتا ہے کہ ہم کیا کیا کرنے والے ہیں، مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے وہ عالم ہے، وہ علیم ہے، وہ جانتا ہے کہ کیا کیا کرنے والی ہے مخلوق. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے وہی کراتا ہے جو ہم کرنے والے تھے، تو ہمارے پاس قصد، یعنی ہم کیا کرنا ہے ہم چوز کر سکتے، ہمارے پاس وہ اختیار دیا گیا ہے بس، اور پھر اللہ تعالیٰ ہم سے وہی کام کرواتا ہے جو ہم کرنے والے تھے. تو یہاں پر کوئی ظلم کی بات نہیں ہے، بالکل انصاف ہے یہاں پر، اور ہمارا ہم پر ذمہ داری ہے کہ ہم نیک اعمال کریں، ہم کو حکم دیا گیا ہے، تو یہاں پر کوئی ظلم نہیں ہے. یہ ایک بات. جیسے اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ہم کیا کرنے والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے اوپر نہیں ہے دار و مدار. اگر مثال کے طور پر اگر کوئی شخص دیکھ لیا اے ہے، وہ دیکھ لیا کسی کو بی کو دیکھ لیا وہ سی کو قتل کرتے ہو، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ایک پہ ذمہ داری ہے؟ نہیں، اے کی وجہ سے نہیں ہوا، وہ بی ویسے ہی کرنے والا تھا، اے کو پتا چل گیا، وہ ایک الگ مختلف پہلو ہے. بی تو قتل کرنے والا ہی تھا، ویسے ہی ہم بھی اچھے یا نیک برے کام کرنے والے ہی تھے، اللہ تعالیٰ کو پتا ہے، وہ ایک الگ پہلو ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم سے وہی کروایا جو ہم کرنے والے تھے. تو اور اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا کہ کوئی شروع میں زندگی بھر انہیں اچھے اعمال کرا اور پھر آخر میں انہیں اچانک گناہوں میں پڑ گیا اور پھر جہنم میں داخل ہو گیا. اس کا مطلب علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے وہ زندگی بھر دکھاوا کرتے رہا، ریاکاری میں مبتلا رہا، لوگوں کے سامنے تو اچھے اعمال کیا لیکن خلوت میں وہ گناہ کرتا تھا. تو ہو سکتا ہے آخری زندگی میں اس کے کیا ہوا، وہ جو خلوت میں جو گناہ کرتا تھا وہ پھر اب وہ ظاہر ہونے لگے سب کے سامنے اس کا راز فاش ہونے شروع ہو گئے، اور پھر وہ جو ایک اچھا آدمی تھا سب کی نظروں میں، وہ اب دکھنے میں سب کو سمجھ میں آ گیا کہ ایک برا آدمی ہے، اور پھر وہ اسی طریقے سے اس کی موت ہو گئی. تو وہ شروع سے برا ہی تھا ایکچولی، وہ کبھی اچھا تھا ہی نہیں. تو ایک مطلب لیتے ہیں، تو آخر میں جہنم میں داخل ہو گیا، تو وہ شروع سے برا تھا تو جہنم میں جانا تھا اس کو. اور جو اچھا شخص زندگی بھر گناہ کیا انہیں پھر جنت پہ کیسے چلے گیا؟ علماء یہ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ انہیں زندگی بھر کوشش کرتا رہا، گناہوں سے لڑتا رہا، اور لوگوں کے سامنے تو انہیں بظاہر بڑا گناہ گار تھا، لیکن خلوت میں اکیلے میں انہیں پوری نیک نیتی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ انہیں کوشش کرتا تھا کہ میں نیک انسان بن جاؤں. تو وہ کرتے رہا، تو آخر میں کیا ہوا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسان فرما دیا. تو جو جہاد النفس کر رہا تھا، مجاہدہ کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسان فرما دیا، اور آخر میں اس کے لیے گناہ ترک کرنا بہت آسان ہو گیا، اور انہیں لوگوں کے سامنے جو پہلے گناہ گار تھا وہ ایکچولی انہیں نیک انسان بن گیا. تو شروع سے نا ایکچولی جنتی ہی تھا، کیونکہ انہیں ہر وقت مجاہدہ کر رہا تھا اپنی نفس. تو یہ ایک معنی بھی علماء فرماتے ہیں. تو الگ الگ اس میں مفاہیم ہیں علماء کے پاس، تھوڑے یہ تھوڑے یہ. تو علماء فرماتے ہیں کہ جو بھی کچھ بھی اگر آپ نیک کام کر رہے ہیں ہم، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سے گناہ ہے، گناہوں کا ارتکاب ہو جا رہا، تو خوف نہیں کھانا. جو بھی کوئی بھی چھوٹی موٹی چیز اچھی نیکی اگر ہم کر رہے ہیں، چھوٹی کریے لیکن روز کیجیے، کوشش کریے کہ اس کو ایک معمول بنا لیے. ایک آیت پڑھ رہے ہیں تو روز پڑھیے، تاکہ وہ ایک تعلق جو ہے گناہوں کے باوجود، وہ ایک چھوٹا تعلق اللہ تعالیٰ سے وہ وجود میں رہے، تاکہ انشاءاللہ اس چھوٹے تعلق سے اللہ تعالیٰ ہماری خاتمہ بالخیر فرما دے سکتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اور ایک یہاں پر بات سمجھ میں آتی ہے کہ انما الاعمال بالخواتیم، کہ ایکشنز کی اینڈنگ کیا ہے. شروع میں بڑے اچھے ہو سکتا ہے انسان، لیکن آخر میں کیا تھا اس کا خاتمہ بالخیر کی ہم دعا اس لیے کرتے ہیں کیونکہ
خاتمہ خیر پر نہیں ہوا تو پھر پوری زندگی پر جو کرے سب فوت ہو جاتا. تو ہم کو پتہ نہیں ہمارا کیا ہونے والا ہے آخر میں، اس لیے ہم کو ہر وقت چوکنے رہنا ہے. شیطان کبھی بھی ہم پر حاوی ہو سکتا ہے، بلکہ شیطان تو وہ قرآن میں ذکر بھی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین. کہ شیطان کہتا ہے انسان سے کہ تو کفر کر، تو انکار کر. اور جیسے انسان انکار کرتا ہے، شیطان کہتا ہے میں تو تم سے بری ہوں، میں تم کو جبر تو نہیں کرا تھا، تم اپنے آپ سے کرے. تو آخر میں انسان کے اوپر ہی ہے سب. اور کوئی بھی اگر غیر مسلم ہے تو ان پر بھی ہم کو بری نظر سے نہیں دیکھنا، حقارت کی نظر سے نہیں دیکھنی کہ یہ تو غیر مسلم ہے، میں تو مسلمان ہوں، میں جنتی ہوں. ہم کو پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، اللہ محفوظ فرمائے. کچھ بھی ہو سکتا. ہم ان کی جگہ آ سکتے ہیں، ہماری جگہ ہو گئے تو اللہ سے ہم دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ ہمارا خاتمہ خیر پر فرمائے. آمین. تو ہم بیچ میں رہنا ہے. عقیدہ طحاویہ میں امام طحاوی فرماتے ہیں کہ والامن والیاس ینقلان عن اللہ، کہ پوری پر امیدی یا پوری مایوسی انسان کو کفر تک پہنچا سکتی ہے، دین سے باہر نکال سکتی ہے. انسان کو بیچ میں رہنا ہے، خوف اور رجا کے بیچ میں رہنا ہے. اور حضرت عمر کا بھی قول ہے کہ اگر زندگی مجھے پتا چلے، اگر اعلان کیا جائے کہ جنت میں صرف ایک شخص داخل ہونے والا ہے، تو میں امید میں رہوں گا کہ ہو سکتا ہے وہ شخص میں ہوں. اور اگر یہ اعلان کیا جائے کہ جہنم میں صرف ایک شخص داخل ہونے والا ہے، تو پھر مجھے یہ خوف ہوگا کہ ہو سکتا ہے وہ شخص میں ہوں. ایسے قسم کا ہم کو بیچ میں توازن ہونا ضروری ہے. اور حضرت عمر دیکھیے آپ، خواتین کی وجہ سے، خاتمہ بالخیر ہونے کی وجہ سے حضرت عمر شروع سے اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے تھے. اگرچہ کہ آپ کے ہاتھ میں تلوار بھی تھی اسلام کے خلاف یا سرکار کے خلاف صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ابلیس وہ شروع میں جو بھی عبادتیں کیا وہ جبھی بھی اللہ تعالیٰ کے پاس مکروہ تھا، جبھی بھی اللہ تعالیٰ کے پاس وہ مبغض تھا. اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی محبت، کوئی رضا نہیں تھی. وہ عبادت کرتا رہا تو بھی ازلی طور پر وہ ہر وقت شقی ہی رہا، سعید کبھی نہیں رہا. اور کچھ یہاں پر چند باتیں علماء فرماتے ہیں کہ خراب خاتمہ کیسا ہو سکتا ہے. تو اس کی کچھ وجوہات کہ نماز کو ہلکے میں لے لینا، وقت آیا اور بالکل نماز کو اذان ہونے بعد بھی ہم مسجد تو نہیں جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ پابندی کرنے والا بنا دے. اور شراب پینا، اور دوسرے لوگوں کو شراب پینے سے کیا ہے، اصل مسئلہ اس میں کیا ہے، دوسروں کی تکلیف ہوتی ہے، تکلیف دوسروں کو ہوتی ہے. تو اس پر غور کرنا ہے، اس سے اجتناب کرنا ہے. لوگوں کو ایذا پہنچانا، چاہے وہ ہاتھ سے ہو یا زبان سے. تو یہ ہو گیا. اور حقوق والدین کی نافرمانی یہ بھی سبب بن سکتی ہے. اور ان جنرل گناہوں سے گھیرے رہنا، اور جو گناہ صغیرہ ہیں، چھوٹے گناہ ہیں، ان کو بالکل ہلکے میں لینا، وہ بھی ہو سکتا کیونکہ کبیرہ بن جاتے ہیں. اور دوسروں پر رحم نہیں کرنا، من لا یرحم لا یرحم، جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا اس پر بھی رحم نہیں کیا جاتا. اور اچھے خاتمے کے کچھ علامات علماء فرماتے ہیں کہ نیک صالح اولیاء سے محبت کرنا، ان کے قریب رہنا. اور صرف صحبت میں نہیں رہنا، بلکہ صرف جسمانی صحبت نہیں بلکہ باطنی صحبت. صرف ان کی مجلس میں آ کے بیٹھ جانے اچھی بات ہے، لیکن ایکچولی ان سے استفادہ کیا کر رہے ہیں معنوی طور پر، وہ بھی دیکھنا ہے، روحانی طور پر. اور قرآن کی تلاوت کرنا، اور رات بھر جاگنا اور عبادت میں مصروف رہنا، اور علماء کے پاس بیٹھنا. تو علماء اور پھر اولیاء میں فرق کیا رہ گیا؟ تو اس کا فرق یہ ہے کہ اولیاء ہم کو براہ راست روحانی ہماری تدریب فرماتے ہیں، روحانی کوچنگ ہوتی ہے ہماری، ڈائریکٹ اللہ اللہ کرنا سکھاتے ہیں، للہیت سکھاتے ہیں. علماء ہم کو سنت پہ عمل کیسا کرنا سکھاتے ہیں، قرآن کے مطابق کیسا کرنا سکھاتے ہیں. تو ہم کو حلال، ہمارا بزنس ہو یا ہمارا کاروبار ہو یا زندگی میں ہم کوئی بھی چیز کر رہے ہو، حلال طریقہ کیا ہے وہ سیکھتے ہیں. تو وہ بھی انڈائریکٹلی علماء ہم کو اللہ کی طرف لے کر جاتے ہیں. اور علماء کے بارے میں تو یہ بھی ہے، حدیث بھی ہے، من یرید اللہ بھی خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ تعالیٰ جس سے بھی خیر چاہتا ہے تو وہ آپ کو
اس شخص کو دین کی سمجھ اور فہم عطا فرماتا ہے، تفقہ پیدا فرماتا ہے۔ اور رقت القلب، انسان ہر وقت دوسروں کے لیے اس کے دل میں رحم ہونا، رحم دل ہونا، کچھ بھی مشکل ہو رہی کسی کو، دین نصیحہ کے تحت، دین نصیحہ ہے، سر حدیث مبارکہ ہے کہ ہمارا دین کیا ہے، دوسروں کے لیے بھلائی چاہنا۔ حضرت جلیل بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایک حدیث مروی ہے کہ آپ فرمائے کہ میں بیعت کیا سرکار کے ہاتھ پر جب میں اسلام لایا، علی اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنے پر، اطاع زکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کرنے پر، والنصح لکل مسلم، اور ہر ایک مسلمان کے لیے میں خیر خواہ رہوں گا، اس پر بھی میں بیعت کیا تھا۔ تو یہ ایک بہت اہم چیز ہے، ہر ایک مسلمان کے لیے ہم کو خیر خواہ ہونا، یہ ہمارے دین کا حصہ ہے، دین نصیحت ہے۔ اور اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے علماء فرماتے ہیں کہ سورہ اخلاص کی پابندی کریے، فلق، ناس، معوذتین، سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، بقرہ کے آخری آیتیں، اور یہ صرف نہ صرف تلاوت کرنا بلکہ ان کے معنی پر ہم کو غور و فکر کرنا، تدبر کرنا، تفکر کرنا، اور سوچنا، اور غور و فکر کرنا، اور اپنے آپ کو اپنی آپ کی اصلاح کی نیت کے ساتھ پڑھنا۔ سورہ عصر بھی اس میں ہے۔ اور آخر میں ایک حضرت کے بارے میں ہمارے استاد بتائے کہ وہ حضرت کے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمائے کہ تم جنتی ہیں میاں۔ تو وہ حضرت کو خواب آ گیا، انہوں نے تو اپنے حد تک رکھے، لیکن ان کے بھائی تھے، ان کے پاس، ان کو بھی وہ خواب آیا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ان کے بھائی کے پاس اور فرمائے جا کے تمہارے بھائی کو بولو تم جنتی ہیں۔ اب یہ بشارت ان کو بھی مل رہی ان کے بھائی کے تعلق سے، تو اب انہوں سب کو پھیلا دیے، پورے گھر میں، پورے خاندان میں مشہور کر دیے ہمارے بھائی کے بارے میں کو خواب آیا۔ اب آخر میں بھائی سے پوچھے وہ حضرت سے، آپ کو بھی خواب آیا تھا، سرکار تشریف لائے تھے آپ کے خواب میں؟ تو آخر میں ان کو قبول نہ پڑا، اعتراف کرنا پڑا، جی آئے تھے حضرت، سرکار میرے خواب میں تشریف لائے تھے اور ایسا فرمایا کہ میں جنتی ہوں۔ تو پھر ان سے ان کے بھائی یا دوسرے حضرات پوچھے، آپ اتنے نمازاں پڑھتے ہیں، آپ کو یہ سب ہو گیا، آپ کو بشارت مل گئی جنت کی، اتنے نمازاں پڑھتے آپ، کیا تو بھی اتنی بات مشغول رہتے، پورا وقت نماز، عبادت، نماز، قرآن، کیا قصہ ہے؟ آپ تو جنتی بن گئے، سرکار کی بشارت مل گئی، نہ صرف آپ کو ملی بلکہ میرے خواب میں سرکار فرمانے کہ تمہارا بھائی جنتی ہے۔ تو حضرت اتنا پیارا جواب فرمائے، صحیح بات ہے، سرکار فرمائے میرے کو آ کے، لیکن گارنٹی کیا ہے کہ وہ جنت میں داخل ہونے سے پہلے میں کروڑوں سال جہنم میں نہیں رہوں گا؟ کیا گارنٹی ہے اس کی؟ یہ تو مجھے نہیں فرمایا گیا، میں اس لیے تقوی پر اختیار کروں۔ تو اشرا مبشرہ کو دیکھ لیجئے، جنت کی بشارت مل گئی، لیکن آخر میں وہ سب تقوی پر اختیار کرتے رہے۔ اور آخر میں یہ وضاحت بھی کرنا بہتر ہے، یہ وضاحت یہ ہے کہ کوئی بھی شخص جو ہے، ہر شخص ایسا نہیں ہوتا کہ جو جنتی اعمال کر رہا ہے، نیک اعمال کر رہا ہے زندگی پر، اور آخر میں اچانک وہ جہنم میں داخل کر دیا جا رہا ہے۔ یہ سب کے ساتھ نہیں ہوتا، یہ بہت نادر ہے، بہت ریئر ہے ایسا، سب کے ساتھ نہیں ہوتا، کچھ اشخاص ہوں گے شاید ان کے ساتھ ایسا ہو سکتا، یہ بہت نادر ہے، بہت ریئر ہے۔ تو یہ بات بھی واضح ہو جائے کہ سب کے ساتھ نہیں ہونے والا ہے، کچھ اشخاص کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے اور ہونے والا ہے۔ اور اسی پر ہم ختم کرتے ہیں، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، جزاکم اللہ خیرا۔ رمضان آپ تصحیح فرما دے، اصلاح فرما دے، کچھ اگر غلطی ہوئی ہے، جزاکم اللہ خیرا۔ میٹنگ پھر شروع کرنا پڑے گا، ختم پہ ہے میٹنگ، 1 منٹ سے بھی کم ہے ابھی، پھر جوائن ہو جاتے ہیں۔